بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. علماء کرام اور مؤمنین ذوی الاحترام، آج کی مجلس شب عاشور کی مجلس ہے. ایک لحاظ سے یہ عشرہ محرم کی کنکلوڈنگ مجلس ہوتی ہے، کیونکہ کل روز عاشور تو آپ کو معلوم ہے کہ صرف مصائب، اور ذاکر کو کچھ پڑھنا بھی نہیں پڑتا، صرف آپ حضرات کو ایک آنکھیں بند کر کے کربلا کا تصور کرنا ہوتا ہے. حسین کی مظلومیت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے کوئی بیان کرے، بس ایک تصور کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ کل انشاءاللہ دن بھر عزاداری ہوگی. شام غریبہ کی مجلس بھی مصائب ہی کی 2-3 روایتیں ہوتی ہیں، اور سوئم کی مجلس جو کہ قاعدتاً آخری اور کنکلوڈنگ مجلس ہونی چاہیے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں مجمع چھٹ جاتا ہے، اور آنے والے جو لوگ ہیں اگر آپ دیکھیں کہ عاشور کے دن کتنے تھے اور پھر مولا کے سوئم میں کتنے آئے تو مجمع کا عشر عشیر بھی پلٹ کے نہیں آتا. اس لیے عام طور پہ کوشش یہی کی جاتی ہے کہ شب عاشور ہی کو موضوع ایک بڑی حد تک مکمل کر دیا جائے. ویسے اگر آپ برا نہ منائیں تو میں آپ سے یہ تقاضا کروں گا اور آپ سے یہ وعدہ بھی لوں گا کہ آپ مولا کو کل فارغ نہ کر دیجئے گا
آپ مولا کے سوئم میں ضرور تشریف لائیے گا. ایک صلوات پڑھیے گا. سوئم کی مجلس اہم ہوتی ہے. ہم اپنے بھی جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے سوئم میں بڑی باقاعدگی سے شرکت کرتے ہیں. اور یہاں تو 72 کا سوئم ہے. تو بہرحال عزیزان گرامی، آج کی مجلس کے مصائب بھی بہت مفصل ہیں، چونکہ شب عاشور کے بھی مصائب ہیں، اور پھر بوڑھے باپ کے جوان بیٹے کی شہادت کی مجلس بھی آج. اور وہ جب بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کی میت اٹھا رہا تھا نا، اور اس نے کیسے اٹھائی، یہ منظر آج جب تابوت آئے گا تو آپ کوشش کیجئے گا کہ جو بزرگ ہیں 1-2 حضرات ذرا وہ آگے بڑھ کے تابوت کو کندھا دیں. جوان لوگ جو ہیں بے شک اس کو پیچھے سے اٹھا لیں، کیونکہ حسین نے بھی یہی کیا تھا. حسین نے ادھر سے لاش کو خود اٹھایا تھا، پر بوڑھے باپ سے کڑیل جوان کا لاشا اٹھایا نہیں جا رہا تھا. تو حسین نے آواز دی تھی خیمے کی طرف کہ بنی ہاشم کے بچوں آؤ آؤ اور حسین کی مدد کرو. اور اس لاش کو اٹھانے میں حسین مظلوم کی مدد کرو، اپنے بھائی کی میت کو اٹھانے میں آؤ، میری مدد کرو. تو چھوٹے چھوٹے بچے خیمے سے دوڑ کے آئے اور انہوں نے آ کے اس میت کو اٹھانے میں مدد کی تھی. اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اٹھایا تو باپ ہی نے تھا، لیکن سینے کو تو سینے سے لگایا ہوا تھا، اور اکبر کے پیر جو ہیں وہ زمین پہ یوں خط کھینچتے چلے جاتے ہیں. آگے سے تو لاش کو باپ نے اٹھایا ہے، مگر پیر جو ہیں وہ زمین کے اوپر گھسٹتے ہوئے آ رہے ہیں. تو عزیزان گرامی، 2 مصائب ہیں جن کو میں مربوط کر کے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. لیکن اس سے پہلے موضوع گفتگو ہمارا سورہ مبارکہ توبہ کی 2 آیات رہی. ایک ہی آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ ہے آیت نمبر 111. اور پھر اس کے ساتھ جو فوراً بعد نیکسٹ آیت ہے وہ ہے آیت نمبر 112. خلاصہ مطلب جو ہے ان 2 آیات کا وہ یہ ہے کہ اللہ آیت نمبر 111 میں اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اس نے مومنین سے ان کے جان اور مال خرید کے جنت کا ان کے ساتھ سودا کر دیا. اللہ نے مومنین کی جان خرید لی، ان کے مال خرید لیے، اور جنت ان کو بیچ دی. ان کی جان اور مال کی قیمت بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. اور اس کے بعد کہا کہ مومنین کی ذمہ داریاں ہوں گی. جب یہ جنت کے بدلے میں جان اور مال کو بیچا ہے تو مومنین کی ذمہ داری کیا ہوگی کہ وہ اس جان کو اور اس مال کو اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کریں. نہ اپنی جان کو اپنی جان سمجھیں گے، نہ اپنے مال کو اپنا مال سمجھیں گے. جنت بھی خرید لی لیکن جان بھی بیچ دی اور مال بھی بیچ دیا. اب جان اپنی جان نہیں، مال اپنا مال نہیں. جہاں ضرورت پڑے گی، جیسے ضرورت پڑے گی، وہ دین خدا کی خاطر، رضائے خدا کی خاطر اپنی جان بھی پیش کر دیں گے اور اپنا مال بھی پیش کر دیں گے. اور مومنین کی زندگی بنیادی طور پہ جان اور مال کی قربانی سے عبارت ہے. مومنین کی زندگی جان اور مال کی قربانی کے ساتھ عبارت ہے، اور مومنین یہ قربانیاں روزمرہ کی بنیاد پہ دیں. روزمرہ کی بنیاد پہ مومنین یہ قربانیاں دیں گے، جان کی بھی مال کی بھی. اور پھر
چھوٹی قربانیاں دیتے دیتے وہ اپنے آپ کو بڑی قربانیوں کے لیے تیار کریں، اور پھر جب بڑی قربانی کا تقاضا ہوگا تو وہ بڑی قربانی پیش کریں گے، اور پھر ان بڑی قربانیوں میں سے جو سب سے بڑی قربانی ہے اس کا نام ذبح عظیم، جو ہمارا موضوع ہے، جس تک ہم بات کو لانا چاہتے تھے، کہ یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں جو ہیں وہ دے کے ہم قربانیاں دینے کی جو داستان ہے اس کا حصہ بنتے ہیں، اور پھر یہ قربانیاں ایونچولی قربانیوں کی داستان منتہی ہوتی ہے اس قربانی کی داستان پہ جس کا نام قرآن میں ذبح عظیم۔ آیت نمبر 112 میں اللہ نے ان مومنین کو کہ جن کے ساتھ اللہ کا یہ سودا ہوا ہے اور جن کو اللہ نے جنت بیچی ہے اور جن سے اللہ نے ان کی جانیں اور ان کے مال خریدے ہیں، ان کا تذکرہ کیا ہے، ان کی صفات بیان کی ہیں، ان کی علامات بیان کی ہیں، ان کو ڈسکرائب کیا ہے، اور ان کی جو کوالٹیز اور کیریکٹرسٹکس ہیں ان کو آؤٹ لائن کیا، اور وہ کیا ہیں؟ 9 صفتیں ہیں، 9 صفات ہیں، 9 علامات ہیں، 9 خصوصیتیں ہیں، 9 کیریکٹرسٹکس ہیں۔ التائبون ڈسکس ہو چکا، العابدون گفتگو ہو چکی، الحامدون اس پہ بھی بات ہو چکی۔ اس کے بعد چوتھی صفت جو ہے مومنین کی، السائحون۔ یہ مومنین کون ہیں؟ التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون۔ مومنین وہ ہیں کہ جن کا شیوا توبہ اور استغفار ہے، یعنی مومنین بڑے ہمبل ہوتے ہیں، بڑے منکسر المزاج ہوتے ہیں، غلطی کر لیں تو فوراً معافی مانگ لیتے ہیں، متکبر اور ضدی مزاج نہیں ہوتے۔ عام طور پہ کون لوگ ہیں جو معافی نہیں مانگتے؟ وہی کہ جو ایروگنٹ ہوتے۔ ایروگنس ہے انسان کی کہ جو اسے معافی نہیں مانگنے دیتی۔ سب سے بڑا ایروگنٹ شیطان تھا کہ خطا بھی کی اور معافی کا طلبگار بھی نہ ہوا۔ فرشتوں نے تو معافی مانگ لی، اور جو انہوں نے سوال اٹھایا تھا اس کے بدلے میں انہوں نے اللہ کے سامنے اپنے ہتھیار پھینک دیے اور سر تسلیم خم ہو گئے۔ لیکن شیطان متکبر تھا اور ڈٹ گیا اور اس نے معافی نہیں مانگی۔ تو عزیزان گرامی، قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ معافی مانگ لینا یا تو یہ سنت ہے فرشتوں کی، اور یا یہ سنت ہے حضرت آدم اور حضرت حوا کی۔ تو جو معافی مانگ لے وہ یا تو فرشتوں جیسا ہو گیا یا آدم اور حوا کی اچھی اولاد میں شمار ہو گیا، اور جو معافی نہیں مانگتا غلطی کرنے کے بعد بھی اور باوجود بھی، وہ کس کا پیروکار ہوگا؟ تو یہ پہلا درس ہے جو ہم نے اس مجلس میں سیکھا کہ مومنین اتنے ہمبل ہوتے ہیں، اتنے منکسر المزاج ہوتے ہیں، ان کی طبیعت میں اتنی عاجزی ہوتی ہے کہ غلطی کر لیتے ہیں تو اپالوجائز کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، پلٹ آتے ہیں۔ اللہ کے حقوق میں اگر غلطی ہو جائے، حقوق اللہ کے سلسلے میں، تو اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے اور معافی مانگ لی، اور حقوق العباد کے سلسلے میں غلطی ہوگی تو جس کے ساتھ ظلم زیادتی کیا ہے فوراً اس کے پاس جا کے اس سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ العابدون، مومنین کی زندگی عبادت سے عبارت ہے۔ مومنین عبادت گزار ہوتے ہیں، اور عزیزان گرامی، میں اب یہ باتیں جلدی جلدی کہتا آگے بڑھ رہا ہوں، لیکن یہ ہم سب لوگوں کے لیے آئینہ ہیں۔ یہ باتیں ہمیں اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھنا، یہ اسکیل ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کے ہم نے اپنا وزن کرنا ہے، یہ کسوٹی ہے جس کے ذریعے سے ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ مومن وہ ہے جو عبادت گزار ہے، اور اگر ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم مومن ہیں
اور خدا نہ خواستہ ہمارا عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم عبادت گزار نہیں ہیں، تو عزیزان گرامی اس میں پھر کانٹرڈکشن ہے۔ مومن وہی ہے کہ جو عبادت گزار ہے، العابدون، پھر الحامدون۔ مومن وہ ہیں کہ جو تعریف کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، اللہ کی بھی اللہ والوں کی بھی۔ کل میں نے ذکر کیا اس میں کوئی شرک نہیں ہوتا، یہ خواہ کچھ لوگوں کو شرک کا ہیضہ ہوتا اور کوئی ذرا سی بات ہوئی نہیں اور شرک جو ہے ان کا وہ بوتل سے نکل آیا یکدم، اور شرک کے فتوے جو ہے وہ لگانا شروع کر دیے۔ اللہ کی تعریف کرتے ہیں اس کو اللہ سمجھ کے، اور اس لیول کی تعریف کرتے ہیں جو اس کے شایان ہے، جو اس کی سزاوار ہے۔ جو تعریف اللہ کی ہے وہ صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر اللہ والوں کی تعریف نہیں کرتے، نہیں، انبیاء کی تعریف کرتے ہیں انبیاء سمجھ کے، اور وہی تعریف جو انبیاء کے شایان شان ہے، اور اللہ نے ان کی شان میں پورا سورہ خود نازل کیا ہے سورۃ الانبیاء کے نام سے۔ تو اگر اللہ سورہ الانبیاء نازل کر دے، اللہ سورہ یوسف نازل کر دے، اللہ سورہ جو ہے وہ ابراہیم نازل کر دے، اللہ جو ہے وہ سورہ محمد نازل کر دے، اللہ سورہ نوح جو ہے وہ نازل کر دے، اللہ سورہ ہود کو نازل کر دے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اگر ہم نے کوئی نعت اور قصیدہ کہہ دیا کسی نبی کی شان میں تو ہم مشرک ہو گئے۔ اللہ جو ہے وہ تو انبیاء کی شان میں سورہ نازل کرتا ہے، اللہ انبیاء کی شان میں آیتیں نازل کرتا ہے، اور اللہ خود آگے بڑھ بڑھ کے ان انبیاء کی تعریف کر رہا۔ تو اللہ کے انبیاء کی تعریف کرتے ہیں اللہ کا نبی سمجھ کے، اور وہی تعریف جو ان کے شایان شان ہے۔ اور پھر اولیاء کی تعریف کرتے ہیں ان کو اللہ کا ولی سمجھ کے، اللہ کا نمائندہ سمجھ کے، اللہ کے اولیاء سمجھ کے۔ اور صرف ہم انہی کی تعریف نہیں کرتے، کل بات ہو چکی ہے، ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں، اور یہی درس تھا کل کی مجلس کا کہ ہم ایک دوسرے کی تعریف کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کی تعریف کرنا سیکھیں۔ کمیونٹی میں جو لوگ خدمت خلق کرتے ہیں، جو ڈیڈیکیٹڈ والنٹیئرز ہیں کمیونٹی کے، آپ کے عالم، آپ کے والنٹیئرز، آپ کے اسپانسرز، آپ کے ڈونرز، آپ کے پارٹیسپینٹس، آپ کی کمیونٹی کے یہ جتنے لوگ ہیں، پریزنٹرز، یہ جو بیچارے آ کے یہاں پر پریزنٹ کرتے ہیں، قصیدہ پڑھتے ہیں، منقبت پڑھتے ہیں، مرثیہ پڑھتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، آ کے سوز پڑھتے ہیں، ان میں سے ہر ایک تعریف کا سزاوار ہے، ان میں سے ہر ایک کی تعریف ہونی چاہیے، ہر ایک کو اس کا کریڈٹ ملنا چاہیے، ہر ایک کو اس کا صلہ ملنا چاہیے، وہ ایکنالج ہونا چاہیے، وہ ریکگنائز ہونا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، گھر کے اندر میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی تعریف کریں، ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کی تعریف کریں، بچوں کو چاہیے کہ ماں باپ کی تعریف کریں، کمیونٹی والوں کو چاہیے کہ دوسرے کمیونٹی والے افراد کی تعریف کریں، اس لیے کہ تعریف کرنا مومن کی علامت ہے۔ قرآن کہتا ہے المؤمنین کون ہیں؟ الحامدون، یہ حمد کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، یہ مومن کی علامت ہے۔ اور مومن ہوتے ہوئے جسے کسی کی تعریف کرنا نہیں آتا، اسے اپنے مومن ہونے پہ نظر ثانی کرنا چاہیے۔ صلوات پڑھیے میں نے کہا تھا کہ آپ کا کچھ خرچ نہیں ہو جاتا کہ اگر ایک آدمی کو آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ یو لک بیوٹیفل، آج آپ کا لباس بڑا امپریسو ہے، آج ماشاءاللہ آپ بہت جو ہے وہ اچھے لگ رہے ہیں ہمیں، آج آپ نے یہ منقبت بہت اچھی پڑھ دی، آج آپ نے یہ نوحہ بڑا اچھا پڑھا، والنٹیئرز کی آپ نے تعریف کر دی، ماشاءاللہ بہت اچھا انتظام کیا آپ لوگوں نے، بڑے سلیقے سے آپ نے یہ عشاء منایا۔ یہ ایک جملہ ہوتا ہے، لیکن یہ جملہ عزیزان گرامی یہ عبادت شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ ادخال السرور فی قلب المؤمن، مومن کے دل میں خوشی اور سرور کی کیفیت پیدا کرنا، یہ خود کار ثواب۔
تو بہرحال الحامدون، اور پھر اس کے بعد آگے یہ ہے کہ الصائحون، مومنین جو ہیں وہ روزہ دار ہیں. مومنین کی ایک شان یہ ہے کہ وہ روزہ رکھتے ہیں. ماہ مبارک کا روزہ تو رکھتے ہی ہیں، ماہ رمضان کا، لیکن دوران سال بھی سنت ہے پیغمبر کی کہ ہر مہینے میں کم از کم 3 روزے رکھے جائیں، تاکہ وہ رمضان کی اسپرٹ جو ہے وہ برقرار رہے، رمضان کی اسپرٹ برقرار رہے. اور ہر مہینے میں کم از کم 3 روزے، اور اگر خلوص نیت سے یہ 3 روزے رکھے جائیں گے تو اللہ کی شان کریمی یہ ہے کہ وہ کم از کم آپ کی ایک نیکی کو 10 نیکیاں شمار کرتا ہے. کم از کم 10 نیکیاں تو شمار کرتا ہے نا. اور اگر آپ نے 3 روزے رکھے ہر مہینے تو کتنے روزے شمار ہوئے؟ 30 شمار ہوئے نا. آپ کا تو رمضان بھی عام طور پہ 30 کا نہیں ہوتا. بہت کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طرح 29 ہی پہ معاملہ سیٹل ہو جائے اور 30 تک نہ جایا جائے. اور یہاں اگر ہر مہینے میں آپ نے 3 روزے رکھ لیے تو گویا کہ آپ کو پورا مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب ہوا. تو اندازہ فرمایا آپ نے کہ مومن جو ہے اس کے ساتھ ایک ایسی ڈیل ہے خدا کی کہ اگر انسان اس پہ عمل کر لے تو گویا کہ آپ نے سارا سال روزے رکھے. صرف رمضان میں بھی روزے نہیں رکھے، آپ نے گویا کہ سارا سال روزے، آپ نے گویا کہ ساری زندگی روزے رکھے. یہ کتنی اچھی ڈیل ہے عزیزان گرامی. ہم لوگ تو یہاں پہ تلاش نہیں کرتے ایسی ڈیلز. آپ کو بیسٹ بائی کی جب ڈیلز آتی ہیں چاہے خریدنا ہو نہ ہو پہنچ جاتے ہیں وہاں پر، اس لیے کہ جناب ڈیل اچھی، اس لیے کہ یہ یہاں پر جو ہے بائی ون اینڈ گیٹ دا ادر فری. ہاں ایک خریدو اور چاہے دوسرے کی ضرورت ہے یا نہیں لیکن چونکہ فری مل رہا ہے. تو عزیزان گرامی یہ ڈیلز اللہ نے بھی آفر کی ہیں، اللہ نے بھی بڑی اچھی اچھی ڈیلز آفر کی ہیں. تو ان ڈیلز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس سے اچھی ڈیل کیا ہو سکتی ہے کہ پورے مہینے میں صرف 3 روزے رکھے اور ثواب پورے مہینے کا مل گیا. اور اگر ہر مہینے ایسا کیا جائے تو آپ صرف رمضان کے روزے رکھنے والے نہیں ہیں، پورا سال روزہ رکھنے والے. اور پھر اندازہ فرمائیے اپنے امام کی سنت کو دیکھیں اور اپنے رسول کی سنت کو دیکھیں. آپ کے رسول کی یہ سنت تھی کہ رمضان کے روزے تو واجب تھے مگر شعبان کا پورا مہینہ حضور اپنی طرف سے روزے رکھتے. پورا مہینہ شعبان کا استقبال رمضان کی نیت سے، استقبال رمضان کی نیت سے رسول اللہ شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے. اور پھر آپ تو جانتے ہی ہیں کہ آپ کے مولا نے کہا کہ اگر وہ مہینہ ہے اللہ کا اور یہ مہینہ ہے رسول کا تو میں تو رسول کے مہینے کا بھی استقبال کروں گا، پورا مہینہ رجب کا روزہ رکھوں گا. تو امیر المومنین کی سنت یہ تھی کہ وہ رجب کا مہینہ بھی پورا روزہ رکھتے تھے، پھر شعبان کا روزہ بھی رکھتے تھے پورا مہینہ، اور رمضان کا تو رکھتے ہی تھے. یعنی 3 مہینے امیر المومنین ان سیکوینس مسلسل روزے رکھتے تھے. اور یہ جو لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے نا کہ روزہ رکھیں گے تو پھر کمزور پڑ جائیں گے، اور روزہ رکھیں گے تو پھر کام کیسے کریں گے، روزہ رکھیں گے تو پھر یہ مسلز کا کیا ہوگا، روزہ رکھیں گے تو پھر جان کا کیا ہوگا. تو 3 مہینے مسلسل روزہ رکھنے والے نے جب یوں ہاتھ ڈالا تھا نا دروازہ خیبر میں، جب یوں ہاتھ ڈالا تھا نا دروازہ خیبر میں تو اس کو یوں ہاتھ میں گھمایا تھا، وہ دروازہ جسے 40 آدمی مل کے نہیں اٹھا سکتے تھے. 3 مہینے مسلسل روزہ رکھنے والے اور جو کی روٹی کھانے والے نے اس دروازے کو ایک ہاتھ سے یوں اٹھایا. نعرہ نہج البلاغہ میں اس کا ذکر ہے کہ مولا وہی اپنی جو کی روٹی، اور وہ بھی اتنی خشک ہو گئی تھی کہ مولا نے اس کو یوں گھٹنے پہ رکھ کے توڑا، اور اس کو جب کھانے لگے تو لوگوں نے کہا کہ یا علی بس آپ کی خوراک یہی، آپ کی خوراک بس یہی.
کہا اگر یہی ہے تو پھر وہ جو بدر میں آپ نے اتنے پہلوانوں کو پچھاڑا اور وہ جو احد میں آپ کی شان میں نازل ہوا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اور وہ جو خندق میں عمرو ابن عبدود جیسے پہلوان کو آپ نے یوں ایک ضرب کے ساتھ دو نیم کر دیا، اور وہ جو خیبر کا دروازہ آپ نے یوں اکھاڑا، تو یہ سب کیسے ممکن ہے اگر صرف آپ کی خوراک یہی جو کی ایک روٹی؟ تو مولا نے اس کا جواب دیا جو نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ مولا نے کہا دیکھو یہ جو درخت ہوتے ہیں نا صحراؤں اور بیابانوں میں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ، دیکھیں ہیں تم نے کچھ درخت؟ کہتے ہیں ہاں دیکھیں۔ کہا کیا وہ کوئی بہت بڑے درخت ہوتے ہیں، بڑے لمبے تڑنگے اور بڑے تناور؟ کہا نہیں، چھوٹے چھوٹے درخت ہوتے ہیں۔ عام طور پہ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کا تعلق پہاڑی علاقے سے ہے اور آپ جانتے ہیں کہ پہاڑوں میں اور پہاڑی علاقوں میں صحراؤں میں بیابانوں میں جو درخت ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے جیسے ورجینیا میں ہوتے ہیں۔ وہ درخت جو ہے چھوٹے چھوٹے درخت ہوتے ہیں جو پہاڑوں کے اوپر بھی ہوتے ہیں، وادیوں میں ہوتے ہیں، بیابانوں میں ہوتے ہیں، صحراؤں میں ہوتے ہیں۔ کہا دیکھیں ہیں؟ کہا دیکھا، اور چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ کہا اچھا یہ جو بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں، بڑے تناور، بڑے سرسبز، جو تم اپنے گھروں کے آنگن میں لگاتے ہو، اپنے باغات میں لگاتے ہو، یوں شہر کے آس پاس لگاتے ہو، یہ درخت دیکھیں؟ کہاں دیکھیں؟ کہا کتنے سرسبز ہوتے ہیں، کتنے بڑے ہوتے ہیں، کتنے تناور ہوتے ہیں۔ کہا ان کو پانی کون دیتا ہے؟ کہا خود دیتے ہیں، اگر نہیں دیں تو سوکھ جاتے ہیں، ان درختوں کو پانی دینا ہوتا ہے۔ کہا وہ درخت جو بیچارے صحراؤں میں ہوتے ہیں، بیابانوں میں ہوتے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ ہوتے ہیں، ان کو جا کے کون پانی دیتا ہے؟ اب یہ بات ہو رہی ہے یہ یہاں کے ایٹموسفیئر کی اور یہاں کے ویدر کی بات نہیں ہو رہی۔ آپ ذرا حجاز کا ویدر سامنے رکھیے گا بارش کہنے سے پہلے، کہ وہ درخت جو بیابانوں صحراؤں میں ہوتے ہیں اور وہاں پہاڑوں کی چوٹیوں پہ ہوتے ہیں، اور یہ نہج البلاغہ کا تذکرہ ہے، یہ کوئی اپنے پاس میں کوئی ناول نہیں پڑھ رہا۔ تو مولا نے کہا کہ ان درختوں کو پانی کون دیتا؟ مولا وہاں تو کوئی نہیں جاتا اتنے درختوں کو پانی دینے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ اور بیابانوں اور صحراؤں میں۔ یہی ہے کہ کبھی کبھار اگر کوئی بادل آ گیا، برس گیا، بارش کے چند قطرے پڑ گئے، تو کہا کہ دیکھو جن درختوں کو تم ہر روز یا کم از کم ہر ہفتے پانی دیتے ہو نا، اور بڑے یہ لمبے تڑنگے اور بڑے طاقتور درخت نظر آتے ہیں، یوں اتنے اتنے موٹے اور اتنے اتنے لمبے، بس ایک آندھی چلتی ہے اور یہ درخت تمہاری نظروں کے سامنے گرے پڑے نظر آتے ہیں اور تمہیں ہر روز ملبہ اٹھانا پڑتا ہے۔ اور کبھی جا کے دیکھو کہ جھکڑ چلتے ہیں، آندھیاں چلتی ہیں، طوفان آتے ہیں، مگر وہ چھوٹے چھوٹے درخت جو پہاڑوں کی چوٹیوں پہ ہیں وہ اسی طرح سے کھڑے رہتے ہیں، جھکڑوں کا بھی مقابلہ کرتے ہیں، طوفانوں کا بھی مقابلہ کرتے ہیں، ہواؤں کا بھی مقابلہ کرتے ہیں، اور وہ درخت وہیں ویسے کے ویسے کھڑے رہتے ہیں۔ تو مولا نے کہا کہ یہ طاقت رزق سے، روٹی سے، گھی کھانے سے اور مرغن غذائیں کھانے سے نہیں آتی، یہ طاقت ایمان سے آتی ہے، طاقت غیرت سے آتی ہے۔ غیرت ہو اور ایمان ہو تو اس سے انسان جو ہے وہ میدان میں آ کے مقابلہ کرتا ہے، خوراکوں کے ذمہ خوراکوں کے ساتھ مقابلے نہیں ہوتے۔ مومن کا ایمان ہوتا ہے، وہ اس کی غیرت ہوتی ہے، غیرت ایمانی ہوتی ہے، وہ اس کی کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ وہ لڑتا ہے۔ اور وہاں پہ جو کہا گیا ہے کہ بے تیغ بھی ہو مومن، بے تیغ بھی ہو تو لڑتا ہے سپاہی۔ تو یہ عزیزان گرامی لوگوں کے ذہنوں سے بات نکل جائے، رمضان کا مہینہ ابھی دور ہوتا اور لوگ آ کے ہم سے فتوے مانگنے شروع کر دیتے، مولانا تھوڑا تھوڑا چکر آتا ہے میرے سر میں، تھوڑا تھوڑا، ہاں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری گردن پہ رکھیں۔
اور یہ ہے کہ جناب وہ ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ہے اور میری بیوی یہ کہتی ہیں اور میرے میاں یہ کہتے ہیں اور اسکول والے یہ کہتے ہیں اور میرا کوچ یہ کہتا ہے اور جاب ہمارا ایسا ہے اور یوں ہے اور وہ ہے کہ کسی طرح سے مولانا کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا تیرے لیے واجب ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم تو روزے دار امام کے ماننے والے ہیں۔ کوئی دنیا میں اور روزہ رکھے نہ رکھے، جن کا امام روزے کی حالت میں شہید ہوا ہے، جن کا امام روزے کی حالت میں شہید ہوا ہے وہ روزے سے فرار اختیار کرے، اور جن کا امام سجدے میں شہید ہو وہ نماز سے فرار اختیار کرے۔ عزیزان گرامی، یہ تو ہم اپنے روٹ سے، اپنی ٹریڈیشن سے، اپنے کلچر سے، اپنی ہیریٹیج سے، اپنی میراث سے فرار اختیار کر رہے ہیں۔ ہماری پہچان خاک شفا ہے، ہماری پہچان خاک شفا ہے، ہماری پہچان یہ تسبیح حضرت زہرا ہے۔ ہماری پہچان نماز ہے، ہماری پہچان ہمارا روزہ ہے۔ ہم تو اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جو روزے کے عالم میں شہید ہوا، اس امام کے ماننے والے ہیں جو مصلی عبادت پہ شہید ہوا، اور اس امام کے ماننے والے ہیں جس نے یہ رات مانگ کے لی تھی کہ حسین جی بھر کے آج رات نماز پڑھ۔ حسین کو ایسا تو نہیں تھا کہ کوئی امید تھی کہ کوئی لشکر چلا ہوا تھا کہیں سے اور وہ آج کی رات پہنچ جائے گا۔ حسین کے پاس تو پورا محضر موجود تھا کہ کتنے شہداء ہیں اور کس کس نے کل حسین کے ساتھ شہید ہونا بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حسین کو تو ایک چیز کا پتا تھا، حسین امام ہے، اور امام کے علم میں ایک ڈیٹیل تھی، لیکن حسین نے کہا کہ ایک رات اور ایسی مل جائے کہ حسین دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو کے اس بے نیاز کے سامنے راز و نیاز کر سکے، عبادت کر سکے، نماز پڑھ سکے، قرآن پڑھ سکے۔ یہ الفاظ ہیں مولا، میں رات بھر چاہتا ہوں تلاوت قرآن کی، میں رات بھر چاہتا ہوں نماز پڑھنا، میں ایک شب اپنی زندگی کی یادگار جس میں جی بھر کے میں عبادت کر سکوں۔ تو عزیزو، ہم جس امام کو رونے آئے ہیں، جس امام کی یاد میں ہم نے یہ کالے کپڑے پہنے ہیں، جس امام کا بھی ہم کھڑے ہو کے ماتم کریں گے، جس امام کے ہم اپنے آپ کو پیروکار اور حبدار کہتے ہیں، ذرا یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ امام ہم سے کیا چاہتا، اس امام کے اپنے معمولات زندگی کیا تھے۔ عزیزان گرامی، ہم اہل قرآن ہیں، ہم اہل بیت ہیں، ہم اہل تسبیح ہیں، ہم اہل مصلی ہیں، ہم اہل صیام ہیں، ہم اہل زکوٰۃ ہیں، ہم اہل خمس ہیں، ہم اہل صدقہ ہیں، ہم اہل خیر ہیں۔ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری آئیڈینٹی کا حصہ ہے، ہماری شناخت کا حصہ ہے، یہ ہماری میراث ہے۔ انفارچونیٹلی فار وٹ ایور ریزنز، جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا اور جس بحران سے ہم گزرے ہیں گزشتہ چند صدیوں میں، تقیہ کے عالم میں ہم سے ہماری اپنی شناخت چھوٹ گئی، اور ہم اتنے اوورلی آکوپائیڈ ہو گئے چند چیزوں کے ساتھ، اور ہمیں اتنا گھیرا گیا اور اتنا ہمیں ابیوز کیا گیا۔ انفارچونیٹلی ہماری یہ جو بڑے بھائی نے اور ہماری میجورٹی نے جو ہمارے آس پاس تھی، اس نے ہمیں اتنا ہراس کیا اور اتنا پریشان کیا کہ جس کی وجہ سے ہماری ساری توانائی اور ساری توجہ جو ہے وہ صرف ایک چیز پہ رہ گئی، اور ہم بھول گئے کہ ہم کون ہیں، ہم کس کے ماننے والے ہیں۔ ہم امام المتقین کے ماننے والے ہیں۔ اب اذان میں کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان علی ولی اللہ۔ کون ہے علی ولی اللہ؟ امیر المؤمنین، امام المتقین کے امام ہیں، علی موحدین کے امام ہیں، علی مومنین کے امام۔ تو بہرحال کا الصائحون، یہ مومن وہ ہوتے ہیں کہ جو روزہ دار، اور یہ چیزیں جو ہیں خدا نے ایسے نہیں رکھتی کہ خدا کو بڑا پسند تھا ہم سے رکوع سجدے کروانا اور ہمیں خواہ کی پریڈ کروانا اور ڈرل پہ لگانا، ایسا نہیں ہے۔ ہر چیز کا فلسفہ ہے، ہر چیز کا مقصد ہے۔ نماز کا ایک فلسفہ ہے، روزے کا ایک فلسفہ ہے،
اور اس میں مین چیز جو ہے وہ کیا ہے فلسفہ؟ ہمبلنس، کنیکشن ود گاڈ، خدا سے رابطہ. اور ہم جب رکوع میں جائیں، جب سجدے میں جائیں تو ہمارے اندر عاجزی پیدا ہو، ہمارے اندر ہمبلنس پیدا ہو، تکبر سے جان چھوٹے، ایروگنس سے جان چھوٹے. یہ چند مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ السائحون، اور اس کے بعد کیا کہا؟ الراکعون الساجدون. دیکھیے قرآن کی لفظیں، قرآن کے الفاظ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ یہ میں کیا لے کے بیٹھ گیا اور میں آپ کے سامنے جنتری نہیں پڑھ رہا، آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہا. الراکعون الساجدون. مومن کون ہے اللہ کی نگاہ میں؟ اللہ کے لیے مومن سمجھتا ہے. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون. یہ ہیں مومن کی علامتیں. مومن کی علامت کڑا نہیں ہے. مومن کی علامت اور جو چیزیں ہم نے بنا کے اپنے پاس سے انٹروڈیوس کروا دی ہیں وہ نہیں ہیں. مومن کی علامت کوئی بالوں کی لٹ نہیں ہے. مومن کی علامت وہ حلیے نہیں ہے کہ جو ہم نے اپنے پاس سے بنا لیے. مومن کی علامت وہ لباس بھی نہیں ہے جو ہم نے اپنے پاس سے انٹروڈیوس کروا لیا ہے. مومن کی علامتیں وہ ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں، یا مومن کی علامتیں وہ ہیں جو امیر المؤمنین نے بیان کی ہیں نہج البلاغہ کے اندر. تکلیف تو نہیں ہو رہی نا آپ کو یہ بات سن کے؟ اگر تکلیف نہیں ہو رہی تو ایک بابا سے بلند صلوات پڑھیے. بنائے خوشبو دیے امام زمانہ بلند تر صلوات. یہ سکھوں والی چیزیں، یہ ہندوؤں والی چیزیں، یہ نان مسلمز والی چیزیں وہ لے لے کے ہم نے اپنی آئیڈینٹی کا حصہ بنا لیا. پوچھو یہ کیا ہے؟ یہ ہندو کلچر سے آئی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سکھ کلچر سے آئی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ فلانے کلچر سے آئی ہے. اور وہ تو ہمارے لیے واجب اور لازم ہو گئی، ہم نے ان کو سینے سے لگا لیا. اور جو صفتیں اور جو علامتیں اللہ نے بتائی تھی، جو رسول نے بتائی تھی، جو امیر المؤمنین نے بتائی تھی، ان کو اپنانے کے لیے ہماری طبیعت تیار نہیں ہوتی. تو عزیزان گرامی، الراکعون الساجدون کا مومن وہ ہوتے ہیں جو رکوع کرتے ہیں. یہ صرف ایک دفعہ کا رکوع یا عام رکوع نہیں ہے، یعنی جن کی حالت موسٹ آف دا ٹائم وین یو سی دیم اراؤنڈ، جب موقع ملتا ہے مومن اپنے مسلح کو طے نہیں کرتا. یہ بھی ہمارے گھروں میں ایک چیز مشہور ہو گئی ہے کہ جی نماز پڑھیں جھٹ سے مسلح کو لپیٹ دیں ورنہ شیطان نماز پڑھنا شروع کر دے. وہ ہم خدا سے یہی مانتے ہیں شیطان آئے اور نماز پڑھے. ہاں، شیطان کو نماز نہیں پڑھنے دینی اور فٹافٹ جو ہے اس کو مسلح کو لپیٹنا. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، کہیں نہیں لکھا ہوا. بلکہ مومن کو تو اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں ایک کمرہ ایسا ہونا چاہیے، ایک جگہ ایسی ہونی چاہیے جہاں مصلی بچا رہے. اور جب درمیان میں موقع ملے 2 رکعت نماز آ کے پڑھی اور پھر جا کے اپنا کام شروع کر دیا. 2 رکعت نماز پڑھنے میں بڑا لطف آتا ہے، کبھی پڑھ کے دیکھیے گا. 2 رکعت صرف، لمبی نہیں، میں آپ کو تراویح نہیں پڑھانا چاہتا. ہاں، 2 رکعت نماز. اور جب درمیان میں طبیعت آپ کی قبول کرے، آئیں کمرے میں وضو کیا ہوا ہے، اور یہ وضو کرنے کی بھی یہ نہیں ہے کہ اس وقت وضو کریں. مومن کی شان یہ ہے کہ مومن ہمیشہ باوضو رہتا ہے. مشکل یہ ہے نا کہ ہم نے اپنا کلچر ہی بدل دیا. مومن جو ہے وہ ہمیشہ باوضو رہتا، جب جائیں واش روم وہیں پہ اپنا وضو کر کے باہر نکلے اور باوضو رہیں. اور جب وضو ٹوٹ جائے تو پھر جا کے وضو کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، وضو کر لے اپنا. تو مومن باوضو ہے. اور پھر جب کمرے میں گئے دیکھا وہاں مصلی بچھا ہوا ہے اور کوئی کام کاج تو ہے نہیں، گھر پہ ہیں عام طور پہ ٹی وی بیٹھ کے دیکھنا ہے نا، گیم ہی دیکھنی، یا آج کل جو ہے وہ لیپ ٹاپ کا زمانہ ہے. اب وہ ایسا گود میں رکھا ہے اس کو کہ اب بچہ جو ہے گود میں لینے کو جی نہیں چاہتا. ماں کہتی ہے باپ اٹھائے، باپ کہتا ہے ماں اٹھائے. اور ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، کاؤنسلنگ ہم کرتے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، وہ اس کو سوکن سمجھتی ہیں اپنا.
خواتین جو ہیں کئی گھروں میں اس لیپ ٹاپ کو اپنا سوکن سمجھتی کہ بھائی جب سے ان کی گود میں یہ آیا ہے ہماری چھٹی ہو گئی، اور ہر وقت جو ہے بس یہ اسی کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ انسان کیا کر رہا؟ وقت تو ہوتا ہی ہے، تو جب آپ کمرے میں آئے آپ 2 رکعت، اور جو نماز پڑھی جاتی ہے نا والنٹیئرلی، اس کا مزہ ہو رہا ہے۔ واجب تو انسان پڑھتا ہے، یہ ڈیوٹی ہے، مجبوری ہے پڑھنی، اور حدیثوں میں بھی ہے جو ثواب نفل پڑھنے کا ملتا ہے وہ فرض پڑھنے کا نہیں ملتا۔ یہ حدیثوں میں بھی ہے، حدیث ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم صرف فرض پڑھ کے میرے انر سرکل میں داخل ہو جاؤ گے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ اگر صرف فرض ادا کر کے تم چاہتے ہو کہ میرے انر سرکل میں داخل ہو جاؤ، میرے اولیاء میں شمار ہو جاؤ، مستجاب الدعوات بندے بن جاؤ، یہ تمہاری بھول ہے۔ نہیں، وہ تو ڈیوٹی ہے، وہ تو فریضہ ہے، وہ تو واجب ہے، تمہیں کرنا ہی تھا۔ میں تو اس وقت مانوں جب رات تاریک ہو جائے اور دنیا سو رہی ہو، تم بستر سے اٹھو اور نماز شب اور نماز تہجد پڑھو، تو میرے انر سرکل میں آؤ۔ ہمارے آپس میں ہم جانتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں، اگر آپ اتنا ہی دیں جتنا آپ کا بنتا ہے تو کہتے ہیں بھی آپ نے اتنا تو دینا ہی تھا، یہ تو آپ پہ لازم تھا۔ بات تو یہ کہ اگر آپ نے کوئی چیز آن ٹاپ آف دیٹ رکھی ہو، آپ نے اپنے پاس سے کچھ اضافی چیز رکھی ہو تو پھر اس کا ثواب ہے۔ تو والنٹیئرلی آپ آئے، آپ نے دیکھا مصلی بچھا ہوا ہے، وضو ہے، فرصت ہے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر جا کے اپنا کام شروع کر۔ میرے ساتھ ایک روم میٹ ہوتا تھا، میں جب شکاگو میں آیا 14-15 سال پہلے کی بات ہے، ایرانی کچھ دنوں کے لیے میرے ساتھ انہوں نے میرا اپارٹمنٹ شیئر کیا۔ یہ ان کی عادت میں نے دیکھی کہ باتیں کر رہے ہیں آپس میں ہم، اور بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ادھر کی بات ہو رہی ہے، کبھی علمی بات، کبھی فکری بات، کبھی دنیا داری کی بات۔ اچھا، اتنے میں ہمارا فون آ گیا، ہم جب فون پہ گئے وہ اٹھے اور وہ کمرے میں گئے اور وہ 2 رکعت نماز انہوں نے پڑھی اور پھر وہ آ کے ہمارے سامنے بیٹھ گئے۔ بھائی وہ ویسے ہی تم کو بیٹھنا ہی تھا نا کرسی کے اوپر، بات میری ہو رہی ہے کسی کے ساتھ فون پہ، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں بیکار۔ تو انہوں نے کہا یہاں بیکار بیٹھ کے کسی کی ٹیلی فونک کانورسیشن سننے کے بجائے ہم اپنی کال چل کے کیوں نہ ملا لیں۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ لوگوں کی ملی ہوئی کالیں دیکھیں یا آپ اپنی کال چل کے ملا لیں۔ تو وہ اٹھ کے چلے جاتے تھے، وہ اپنی 2 رکعت نماز پڑھ لیتے تھے، پھر آ جاتے تھے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے مومن کی شان کہ مومن کیا ہے، رکوع میں جاتا ہے اور لطف لیتا ہے رکوع میں جا کے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے، الساجدون، ان کو سجدے کا شوق ہے، یہ سجدے میں پیس ملتا ہے، سجدے میں سکون ملتا ہے۔ اور مومنین کے سجدے لمبے ہوتے ہیں، مومنین کے سجدے لمبے ہوتے ہیں۔ مومنین جب سجدے میں جاتے ہیں تو دنیا و ما فیہا کو بھول جاتے ہیں، اور پھر وہ طویل سجدے کرتے ہیں۔ اور ہمارے جو کتابیں ہیں اخلاق کی اور عبادات کی، ان میں خاص طور پہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جس میں مولا کا ارشاد ہے کہ اگر پریشانیاں بڑھ جائیں تمہاری اور تمہارے مسائل میں اضافہ ہو جائے اور خدا سے خاص مدد لینا چاہو تو جاؤ لمبے سجدے کر کے سجدے میں خدا سے دعا مانگو، لمبے سجدے کرو اور اس سجدے میں خدا سے دعا مانگو۔ میں چونکہ مسائل کی طرف جانا چاہتا ہوں، ورنہ میں اسی سجدے پہ اگر آپ کے سامنے بیان کرتا رہتا تو 1 گھنٹہ اور مجلس ہو سکتی ہے۔ اتنی روایتیں ہیں، اتنی تاکید ہے، اور اتنے واقعات ہیں، اتنے قصے ہیں، اتنی حکمت آموز باتیں ہیں سجدے ہی کے حوالے سے۔ عزیزان گرامی، آپ وہ جو پیچھے حضرات بیٹھے تھوڑا آگے ہو جائیں، جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جگہ کم پڑ رہی ہے، ایک صلوات بھی پڑھیں اور ذرا آگے بھی صلوات پڑھیں اور آگے بڑھیں، صلوات پڑھیں اور آگے آوازیں بلند نعرے صلوات۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ مومنون کون ہیں؟ المومنین التائبون
العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، یہ ہے شان مومن۔ اور عزیزان گرامی، اب یہیں سے میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب اس لیے ہے کہ خدا ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے، ہماری کردار سازی کرنا چاہتا ہے۔ یہ مولڈز ہیں، یہ جو رکوع اور سجدے ہیں یہ مولڈ ہیں، یہ سانچے ہیں، یہ ایسی پریکٹسز ہیں، ایسی روٹینز ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمارے اخلاق کو، ہمارے کردار کو، ہمارے ذہن کو، ہماری فکر کو بنانا مقصود ہے۔ سجدے فکر کو تبدیل کرتے ہیں، ذہن کو تبدیل کرتے ہیں۔ عبادت جو ہے انسان کے مزاج پہ اثر انداز ہوتی، تو یہ اس لیے ہے تاکہ کردار سازی ہو، اور جب کردار سازی ہو جائے گی تو ہمارا رشتہ جو ہے ہمارا خالق کے ساتھ پکا ہو جائے گا۔ اور امتحان اس کائنات میں یہی ہے کہ ہم اپنا رشتہ اپنے خالق کے ساتھ کتنا مضبوط رکھتے ہیں۔ کیا آندھیاں، مسائل، مشکلات، بزنس، فیملی، دوستیاں، دشمنیاں اس رشتے پہ جو ہمارا خدا کے ساتھ ہے اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں یا نہیں؟ سارا امتحان اسی بات کا۔ خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کبھی دے کے اور کبھی لے کے۔ آپ توجہ فرمائیں ذرا، کبھی خدا آزمائش ہی اسی طرح سے کرتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کا تعلق جو ہے اپنے خالق کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ، وہ کتنا مضبوط ہے۔ کیا آپ کا شوہر یا آپ کی بیوی اس رشتے پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ کی اولاد، آپ کے بچے اس رشتے پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ کا بزنس، آپ کا جاب، آپ کی تجارت، آپ کا منصب، آپ کا مقام جو سوسائٹی کے اندر ہے وہ اس رشتے پہ اثر انداز ہو سکتا؟ یہ جو سیلیبریشن ہمیں خوشیاں ملتی ہیں، تو کیا خوشی ہمیں خدا سے دور کر سکتی ہے، غافل کر سکتی ہے؟ یا کبھی جو بیماری آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بزنس میں گھاٹا پڑ جاتا ہے اور کوئی ٹریجڈی ہو جاتی ہے، کیا وہ ہمیں خدا سے دور کرتی ہے، اس رشتے کا اثر انداز ہوتی ہے؟ سارا امتحان عزیزان گرامی اس بات کا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پورا قرآن پڑھ کے اگر آپ دیکھ لیں، میں آج آپ کو نچوڑ دے رہا ہوں پورا عشرے کا بھی اور پورے قرآن و حدیث کا بھی، نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سارا امتحان ہی اسی بات کا ہے کہ وہ ہماری یکسوئی جو ہے خدا کی طرف، کنسنٹریشن جسے آپ کہتے ہیں، جو کہ کوالٹی ساری کنسنٹریشن سے پیدا ہوتی ہے۔ آپ یہ ہاتھ میں کیمرہ پکڑ لیں اور تصویریں بنانا شروع کر دیں مگر کنسنٹریٹ کسی چیز پہ بھی نہ کریں، اور آپ 100 تصویر بنا کے دیکھ لیں، وہ تصویر کیا ہوگی، اس کی کوالٹی کیا ہوگی؟ آپ کنسنٹریٹ نہ کیجیے، بس یوں گھماتے رہیے اپنے کیمرے کو۔ تو جو کوالٹی ہے وہ کنسنٹریشن سے پیدا ہوتی ہے، یکسوئی سے پیدا ہوتی ہے، وہ اطمینان سے پیدا ہوتی ہے۔ اور جس میں وہ اطمینان آ گیا تو وہ کوالٹی پیدا ہو گئی، تو اس نفس مطمئنہ کو پھر خدا اپنے پاس خود بلا لیتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اب پلٹ کے آ جا اپنے خدا کی بارگاہ میں، اس حالت میں کہ تو رب سے راضی اور رب تجھ سے راضی۔ اب آ کے میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میرے باب اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ عزیزان گرامی، یہی مراحل ہیں سیر و سلوک، یہی ہمارا کام ہے جو ہمیں کرنا کہ ہم اطمینان کی اس منزل پہ فائز ہوں۔ اور قرآن نے بھی کہا کہ یہ مال اور اولاد فتنہ، فتنے سے مراد کیا ہے؟ آزمائش۔ ہمارا امتحان ہمارے مال کے ذریعے سے ہوتا ہے، ہماری اولاد کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ہمارا امتحان چیزوں کے ملنے یا چیزوں کے چھننے سے ہوتا ہے۔ ایک شادی ہو گھر میں
تو گھر والوں کی نماز تو گئی، کئی دفعہ اٹینڈ کرنے والوں کی نمازیں بھی جاتی بارات اور ولیمے کی وجہ سے، اور شادی ہو رہی، اب اللہ نے خوشی نصیب کی اور سب سے پہلے بھولے کس کو؟ توجہ فرمائیے آپ، جس نے خوشی دی تھی اسی کو بھولا جا رہا کہ اللہ میاں آج باراتی بڑے، آج ولیمہ ہے، آج مہمان ہے، آج میک اپ کیا ہوا ہے، دھل جائے گا، اتنا پیسہ خرچ کیا، اب وضو کریں گے تو یہ سارا دھل جائے گا۔ تو اسی لیے ایران میں رواج ہے کہ دلہن کو میک اپ کروانے سے پہلے وضو کرواتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو قومیں ہم سے آگے ہیں وہ یوں ہی آگے نہیں، وہ دلہن کو آواز بلند نعرہ صلوات۔ بھائی جب اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں، یہ میں نے اس طرف دیکھا، ایک مومنہ ہے روما زیدی، اور یہ بیمار ہیں، ان کی دعائے صحت کے لیے درخواست کی گئی ہے، اور بھی جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں، آپ خود یا آپ کی فیملیز میں اور آپ کے دوستوں اور جاننے والوں میں سب مومنین کی صحت، سلامتی اور شفاء کامل و عاجل کے لیے ایک بلند صلوات کرتا ہوں۔ اب کیا ہوا کہ جناب شادی ہے، دلہن صاحبہ کے ہاتھ پہ مہندی لگا دی گئی، ان کے رنگ روغن کر دیے گئے اور ان کا وہ ہو گیا میک اپ۔ اب نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، اس لیے کہ دھوئیں گی تو وہ سارا برائڈل اور وہ جو اتنا پیسہ خرچ ہوا، اتنے بل دیے بیوٹی پارلر والوں کو، اور وہ سارے کا سارا گیا۔ آج کل تو ہے بھی مہنگائی بہت زیادہ۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دلہن صاحبہ جو ہیں ان کو پہلے وضو کروایا جائے، اور اگر وقت ہو گیا ہے تو نماز بھی پڑھ لیں وہ، اور نماز پڑھ لیں اور پھر اپنا میک اپ کر لیں۔ اسی طرح سے جو خواتین جاتی ہیں پروگراموں میں، ادھر ادھر محفلوں میں، تو وہ بھی یہی کچھ کر سکتی ہیں۔ تو ایک مثال دی تھی میں نے آپ کو، عام طور پہ کیا ہوتا ہے، ہم شادیوں میں بھی اس کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ شادی نعمت ہے، اس نے دی ہے ہمیں، اس سے دعائیں کرتے تھے، خدایا میری بچی جوان ہو گئی ہے، اب ہمیں کوئی رشتہ ادا کر۔ یہ انسان کا نیچر ہے، اب میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، مجھے کوئی اچھی سی بہو عطا کر، مجھے کوئی اچھا سا داماد عطا کر۔ اور جیسے ہی اچھی سی بہو اور اچھا سا داماد ملا تو یہ ناشکرہ انسان سب سے پہلے جس کو بھولتا ہے وہ وہی کریم رب ہے، اسی خدا کو بھولتا ہے، اور شیطان کو خوش کرنے کے لیے وہاں ڈانس ہو رہا ہے، ناچ ہو رہا ہے، گانے چل رہے ہیں، میوزک ہو رہا ہے۔ یعنی نعمت رحمان نے دی تھی اور خوش شیطان کو کیا جا رہا۔ یہ ہماری زندگی۔ اور پھر اگر خدا نہ کرے ہمارے گھر میں کوئی موت فوت ہو جائے، ہمارے گھر میں کوئی موت فوت ہو جائے، تو پھر تو بالکل جینون ہے عذر کہ چونکہ گھر میں اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے، فوت ہو گیا ہے گھر والا کوئی، گھر میں موت ہو گئی ہے، تو اب تو نماز کی چھٹی۔ اللہ کین انڈرسٹینڈ کہ آج ہم بہت بزی ہیں اور آج ہمارے گھر میں موت ہوئی۔ عزیزو آپ کو پتا ہے کربلا میں زینب نے 72 لاشیں دیکھی، ایک نہیں 72 جنازہ ہے، اور ایک ایک وہ جو سویا ہے نا مقتل میں، اس کے اوپر پوری کائنات قربان کی جا سکتی، پوری کائنات ان کی قیمت نہیں۔ اور دن بھر بیویوں نے موت دیکھی ہے، شہادت دیکھی ہے، لاشیں دیکھے ہیں، جنازے دیکھے ہیں، اور پھر شام کو تو چادریں بھی سر سے اتر گئی ہیں، خیمے جل گئے ہیں، جلے ہوئے خیمے، تپتی ہوئی اس ریت کے اوپر بھی علی اور فاطمہ کی بیٹیوں نے اپنی نماز میں دیر نہیں کی، اپنی نماز میں دیر نہیں کی۔ اور جب ودا کر کے آپ کے مولا جا رہے تھے تو آپ کے مولا نے بہن سے کچھ وصیتیں کی تھی، کچھ وصیتیں حسین نے کی تھی زینب سے، اور ان میں سے ایک وصیت کیا تھی کہ میری بہنیاں مجھے نماز شب میں مت بھولنا، نماز شب میں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو عزیزان گرامی، ہم ماننے والے تو حسین کے ہیں، ہم ماننے والے تو زینب کے ہیں، اور زینب اور حسین اور ان کی کربلا تو یہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو الراکعون الساجدون، مقصد کردار پیدا ہو، ہمت پیدا ہو، جرأت پیدا ہو، صلاحیت پیدا ہو، خدا سے تعلق ایسا جڑ جائے
کہ ساری دنیا الٹ پلٹ کے جہاں جو مرضی ہو جائے، مگر ہماری وہ جو یکسوئی ہے، وہ جو خدا کی طرف توجہ ہے، توجہ اللہ، اس میں کوئی خلل نہ ہے، اس میں کوئی خضوع خشوع ہے۔ اب یہ اگر آپ نے دیکھنا ہے عملی طور پہ، باقی آج کا جو حصہ ہے آپ میں انشاءاللہ اس کو کوشش کروں گا کہ سوئم کی مجلس میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ اور اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ مومنین کی شان کیا ہے، اور وہ کس شان سے رکوع کرتے ہیں، اور کس شان سے سجدے کرتے ہیں، اور کس شان سے وہ عبادت کرتے ہیں، اور کس شان سے وہ حمد پروردگار کرتے ہیں، تو آئیے ذرا آج میں آپ کو لے چلوں کربلا کے بن میں آپ کو کربلا کے بن میں لے چلتا ہوں، اور آئیے ذرا میرے ساتھ۔ شام ہو چکی ہے، اندھیرا ہے، اور ایک خیمے میں آپ کے مولا نے ایک چھوٹی سی محفل سجائی۔ آپ کے مولا نے اپنے سارے اصحاب کو بلایا، اکٹھا کیا، اور کہا کہ دیکھو، دشمن کو صرف مجھ سے مطلب ہے، ان کو تم سے کوئی قد یا تم سے کوئی پرخاش نہیں۔ اگر یہ کل مجھے پالیں گے تو یہ تمہیں کل تلاش نہیں کریں گے، یہ صرف میرا سر چاہتے ہیں۔ ایسا کرو، مجھے یہیں چھوڑ دو، اکیلا چھوڑ دو، اور اٹھو اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ کوئی نہیں اٹھا، یہی رات تھی، کوئی نہیں اٹھا۔ مولا نے کہا کہ اچھا، شاید تم اس لیے نہیں اٹھ رہے کہ تم میرے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہو، تو آؤ میں اپنی بیعت کو اٹھا لیتا ہوں، میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں اپنی بیعت سے، میں نے تمہیں آزاد کیا، اٹھو اور جاؤ، اور مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ مجال ہے کہ کوئی پروانہ وہاں شمع سے جدا ہوا ہو، کوئی صحابی یا کوئی خاندان کی فرد جو ہے وہاں سے ہٹی ہو۔ مولا نے کہا کہ ہو سکتا ہے، چونکہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، آنکھ کا شرم ہوتا ہے، آنکھ کا حیا ہوتا ہے، تم میرے دیکھتے دیکھتے مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ دیکھو ہم یہ دیا گل کر دیتے ہیں، ہم شمع کو گل کر دیتے ہیں، اندھیرا، اب تو میں نہیں دیکھ رہا نا، تمہیں شرم نہیں آنی چاہیے، اٹھو اور چلے جاؤ، اٹھو اور چلے جاؤ۔ اور دیکھو جاتے وقت اگر تمہیں پھر بھی الجھن ہو رہی ہے تو ایسا کرو، میرے ساتھ رسول کی بیٹیاں ہیں، میرے ساتھ علی اور فاطمہ کی بہو اور بیٹیاں اور ان کی چھوٹی چھوٹی اولاد، جاؤ ان میں سے ایک ایک کو اپنے ساتھ لے لو، اور ان کو ان کے نانا کے حرم میں پہنچا دو، ان بیویوں اور ان بچوں کو ان کے نانا کے بس مزار پہ پہنچا دو، اور جب لوگ تم سے پوچھیں نا کہ تم نے حسین کو کیوں چھوڑا، تو تم کہنا کہ ہم تو حسین کی عورتوں اور حسین کے بچوں کو وہاں سے نکال کے مدینہ لائے، اور یہ ڈیوٹی ہمیں خود حسین نے۔ دیکھیے حسین جیسا کریم آقا کوئی ہو سکتا؟ اب جو حسین نے شمع کو دوبارہ روشن کیا تو ایک منظر ہے عزیزو کہ جو تاریخ کا منفرد منظر ہے، سارے کھڑے ہوئے ہیں اور اپنی تلواروں کو اپنے گلوں پہ رکھا ہوا ہے، کہتے ہیں مولا آپ ہماری محبت کا امتحان دے رہے ہیں، مولا آپ اس سے زیادہ اگر ہمیں کچھ کہیں گے تو ہم اپنی ابھی گردنیں کاٹ کے یہاں آپ کے سامنے رکھ دیں، اپنے سر آپ کے قدموں میں رکھ دیں، مولا ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، کیا ہمیں مرنا نہیں؟ کتنے دن اور جی لیں گے، کتنے برس اور جی لیں گے، بالآخر ہمیں فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں جانا ہوگا، ہم نے رسول کی بیٹی کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، ہم رسول زادی کو کیا جواب دیں گے؟ مولا ہم نہیں جا سکتے۔ ایک مرتبہ مولا نے جب سب کا امتحان لے لیا تو مولا نے سب کو دعا دی اور ایک تاریخی جملہ کہا اللہ نے جیسے صحابہ مجھے دیے ہیں ایسے صحابہ مجھ سے پہلے نہ کسی نبی کو ملے ہیں نہ کسی رسول کو ملے ہیں، ایسے وفادار صحابہ جو ایسے عالم میں بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر مولا نے ان کو کہا کہ دیکھو تمہیں جنت کی بشارت ہو، کل تم سب شہید ہو جاؤ لیکن تمہیں جنت کی بشارت ہو، جب تم پیاسے اس دنیا سے جاؤ گے نا تو میرے نانا یوں کوثر کا جام لے کے تمہارے انتظار میں کھڑے ہو،
میرے نانا کوثر کا جام لے کے کھڑے ہوں گے اور تمہیں پلائیں گے۔ جنت کی بشارتیں جب دے چکے مولا، تو مولا خیمے میں آئے۔ خیمے میں جب آئے تو وہ جو بہن ہے نا مسترد زینب، وہ کھڑی تھی دروازے کے پیچھے۔ کہا بھیا آپ نے اپنے ساتھیوں کا اچھی طرح امتحان لے لیا ہے، کل کلاں آپ کو یہ چھوڑ کے تو نہیں چلے جائیں گے۔ جو صحابی خیمے کے پہرے پہ کھڑے تھے نا، ان کے کان میں یہ آواز پڑ گئی کہ فاطمہ کی بیٹی کو ابھی بھی یقین نہیں ہے کہ بھیا کے یہ جو مددگار ہیں یہ کل ہر صورت میں ساتھ رہیں گے۔ بہن پریشان ہے، دوڑ کے آئے حبیب کی خدمت میں، کہا حبیب فاطمہ کی بیٹیوں کو ابھی تک بھی تمہاری وفا پہ یقین نہیں ہے اور وہ پریشان ہیں، آؤ سب مل کے چلیں اور زینب کو یقین دلائیں کہ کل ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے مگر ہم حسین کو اکیلا نہیں چھوڑنے والے۔ ایک مرتبہ سارے صحابہ اٹھے، اپنی تلواروں کو ساتھ لیا، اپنی گردنوں پہ رکھا اور کہا فاطمہ کی بیٹی اگر حکم دے تو ابھی اپنے سر قلم کر کے دے۔ فاطمہ کی بیٹیوں ہم وفادار ہیں، ہم کل حسین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم دنیا کو چھوڑ کے آ گئے ہیں کربلا کو بسانے کے لیے۔ یہ ایک بڑی انوکھی داستان ہے محبت کی، جس کو ہم رقم کرنے کے لیے یہاں پر آئے۔ جب یہ سب ہو چکا عزیزو، تو اب حسین نے کچھ وقت اپنا خیمے میں گزارا، بیویوں کے ساتھ بیٹھے، کبھی زینب کے پاس بیٹھے، زینب کی وصیتیں کر رہے، کبھی ام کلثوم کے ساتھ بیٹھے، کبھی رباب کے پاس بیٹھے، کبھی ام کلثوم کے پاس، کبھی ام لیلہ کے پاس، کبھی فضہ کے پاس، سب کو نصیحتیں اور وصیتیں کر رہے ہیں، کبھی بچیوں کے پاس، کبھی بڑیوں کے پاس۔ اور پھر مولا نے کہا کہ ایسا ہے کہ اب باقی کا حصہ ہم کچھ عبادت میں گزارتے ہیں۔ عبادت کے لیے آ گئے مولا، خیمے لگ گئے، اصحاب نے نماز پڑھنا شروع کی، قرآن پڑھنا شروع کیا۔ رات چونکہ بڑی خطرناک تھی اور دشمن رات کی مہلت تو دے گیا تھا مگر اس دشمن پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، ہو سکتا ہے رات کی تاریکی میں اچانک حملہ کر دے۔ تو حسین نے یہ تدبیر کی کہ اپنے صحابہ سے کہا کہ اپنے خیمے جو تمہارے دور ہیں ان کو کھول کے یہاں نزدیک لے آؤ۔ اہل بیت کے خیمے اور اصحاب کے خیمے بالکل جوڑ دیے اور ادھر کی تنابیں ادھر کے خیموں کے ساتھ اور ادھر کے خیموں کی تنابیں ادھر کے خیموں کے ساتھ یوں جوڑ دی۔ اب جب یہ خیمے اتنے نزدیک نزدیک ہو گئے نا اور اصحاب نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، روایت ہے امام صادق کی کہ ان اصحاب کے خیموں سے تلاوت قرآن اور نماز کی آواز یوں آتی تھی جیسے شہد کے چھتے سے شہد کی مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز آتی۔ رات بھر یوں اللہ سے لو لگائے ہوئے عبادت کر رہے ہیں۔ اتنے میں آپ کے بیمار امام جو کہ ذرا نیم بے ہوشی کے عالم میں تھے، ان کی طبیعت بحال ہوئی اور کانوں میں کچھ آوازیں آئیں باہر سے مردوں کی۔ تو غیرت ہاشمی کا علمبردار اور یہ علی کا پوتا اور حسین کا بیٹا بیمار ہے، لیکن جب یہ نامحرموں کی آوازیں آئیں نا کانوں میں تو پوچھا کہ یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ کہا تمہارے بابا کے اصحاب ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا میرے بابا کے اصحاب سے کہو میں ان کا احترام تو بہت کرتا ہوں لیکن ان کو جا کے بتاؤ تمہاری تلاوت قرآن کی آواز میری پھوپھیوں کے کانوں میں آ رہی ہے، تمہاری اس تلاوت اور عبادت کی آواز میری ماں بہنوں کی کانوں میں آ رہی ہے، اپنے خیموں کو دور کر لو، اپنے خیموں کو دور کر لو کہ یہ نامحرموں کی آواز ہمارے پردہ سرا میں نہ آئے۔ یہ سننا تھا۔ آپ کے مولا حسین بول پڑے، کہنے لگے بیٹا سجاد میرے اصحاب اور میری آخری رات ہے، بیٹا کل سے تو جان اور تیری پھوپھیاں جانے، بیٹا کل تو سے جان اور تیری ماں بہنیں جانے، مگر آج کی رات میرے اصحاب کو یہیں پہ رہنے دو اور ان کو یہ عبادت کرنے دو۔ رات اس انداز سے عزیز
अजीज़ान गिरामी गुजरी इबादत करते हुए, तिलावत करते हुए, और फिर एक मर्तबा एक रिवायत है आपके मौला खैमे से निकले और यूं नशेब की तरफ चल दिए, अकेले नशेब की तरफ, जहां पे कल जंग होना थी उस तरफ मौला अकेले चल दिए। अब असहाब हैं और हर कोई जो है ना वो साया बना हुआ है हुसैन का, परवाना वार जो है उन्होंने नजर रखी हुई है मौला हुसैन पे। एक मर्तबा एक सहाबी है मौला के जिनका नाम है नाफे बिन हिलाल। नाफे बिन हिलाल ने देख लिया कि मौला अकेले यूं करबला के बन में आगे जा रहे हैं, फौरन पीछे हो लिए। जब उनके पैरों की आहट सुनी ना मौला ने, मुड़ के देखा कौन आ रहा है, कहा मौला गुलाम नाफे है जो आपके पीछे आ रहा है। नाफे क्यों आ रहे हो? कहा मौला मैं आपको अकेले कैसे जाने दूं, मौला बहुत खतरनाक मौका है, आप अकेले चल दिए हैं यूं मैदान की तरफ, मौला मैं आपके साथ जाऊंगा। अच्छा आ गए हो नाफे, तो अब आ जाओ। नाफे को करीब बुलाया, मैदान में पहुंचे, एक जगह पे रुके, एक जरा जमीन को थोड़ा हमवार किया, कहा नाफे कल मेरा अकबर यहाँ गिरेगा, नाफे मेरा अकबर कल यहाँ गिरेगा। थोड़े आगे गए, कहने लगे नाफे मेरा कासिम यहाँ गिरेगा। थोड़े आगे गए, कहा मेरे औनो मोहम्मद यहाँ गिरेंगे। यूं एक जगह जो है हुसैन बताते चले जा रहे हैं, नाफे को बता रहे हैं कल क्या होने वाला है, कौन कहाँ गिरेगा। और फिर उसके बाद मौला ने देखा कि नाफे बात हुसैन से कर रहे हैं और कान कहीं और लगाया हुआ है। एक मर्तबा मौला ने कहा नाफे ये कान किसी और तरफ है, बात मुझसे कर रहे हो। कहा मौला मैं जब अभी आपसे बात कर रहा हूँ वहां नशेब से किसी खातून के रोने की आवाज सुनाई दे रही, वहां नशेब से किसी खातून के रोने की आवाज है। मौला क्या बीबियां भी, कोई बीबी भी खैमे से निकल के यहाँ नशेब में और मैदान में आ गई है, ये सुनना था। हुसैन ने कहा नाफे अब तुम पलट जाओ, अब तुम वापस चले जाओ, ये मेरी माँ है जो मुझसे पहले उस गोदाल में पहुंच चुकी है जहां मैंने घोड़े से नीचे उतरना है। हुसैन पलट के आए, देखा माँ आ चुकी है और बेटे की वो जगह तैयार कर रही है और साफ कर रही है जहां पे कल हुसैन ने जुल्जना से नीचे उतरना है। अजीजों इस तैयारी के साथ ये शब गुजरी है और इस शब के गुजरने पे सुबह सवेरे इस नए दिन का जो आगाज होता है, आप जानते हैं वो किस चीज से आगाज हुआ था? वो हम शक्ले पैगंबर अली अकबर की सदाए अल्लाह अकबर से हुआ था, आजान से हुआ था। अली अकबर ने आजान कही थी और अली अकबर की आजान के साथ आशूरा के दिन का इब्तिदा हुई। वो जब बेटा आजान कह रहा हो, माँ सुन रही है और माँ को पता है बेटे की आखिरी आजान है, माँ को पता है आज बेटे की जिंदगी का आखिरी दिन है। माँ हसरत करती होगी आज आजान इतनी लंबी हो जाए, आज आजान इतनी लंबी हो जाए, अकबर आजान कहता रहे, माँ आजान सुनती रहे। आजान खत्म हुई, नमाज हुई और इस नमाज के ताकीबात में फिर आशूरा का जिहाद है, फिर आशूरा का दिफा है जो हुआ। अजीजो आपकी ज़हमत को तमाम करूं और जल्दी से मैं अपने उस नुक्ते पे पहुंचूं जहां पे मैं पहुंचना चाहता हूं। जब सुबह पहले असहाब गए, एक एक करके गए, मौला पे कुर्बान हो गए, मौला के असहाब गए, एक एक चल के कुर्बान हो गए। फिर मौला के खानदान वाले आए, कभी भाई आए, कभी भतीजे आए, कभी भांजे आए, एक एक करके ये जा रहे हैं और मैदान में चल के दादे शजात दे रहे हैं और ये दागे मुफारकत भी दे रहे हैं। हुसैन एक एक का लाशा उठाने जाते हैं, हुसैन एक एक की मैयत उठाने जाते हैं। हुसैन ने ये सब सदमे सहे, लेकिन अजीजों इस सदमे का तुम कैसे सोचोगे कि जब हुसैन का वो बेटा जो देखने में, बोलने में, चलने में, बैठने में वो रसूल की शक्ल था, वो हम शक्ले पैगंबर था,
وہ رسول کی شبیہ تھا، اور جس کو دیکھ کے حسین کہتے ہیں ہم زیارت رسول کا جو اشتیاق ہوتا تھا، جو شوق ہوتا تھا نانا کی زیارت کا، وہ ہم پورا کر لیتے تھے اس جوان کو دیکھ کے۔ یہ جوان چلتا تھا تو ایسے چلتا تھا جیسے رسول چلتے ہیں، یہ جوان بیٹھتا تھا تو ایسے جیسے رسول بیٹھتے ہیں، یہ جوان بولتا تھا تو جیسے رسول بولتے ہیں۔ اب حسین کے سامنے وہ جوان آ کے کھڑا ہو گیا، سر جھکا لیا اور کہا بابا مجھے موت کی اجازت دیجیے، بابا مجھے موت کی اجازت دیجیے، بابا اب اس سے زیادہ آپ کی غربت نہیں دیکھ سکتا، بابا مجھے اب اذن جہاد دیجیے۔ اذن جہاد کی بات آئی، حسین نے بیٹے کے سراپا کو دیکھا، باپ نے، بوڑھے باپ نے، حسین امام تھے لیکن عزیزو حسین انسان بھی تھے، حسین اللہ کے ولی تھے مگر حسین انسان بھی تھے۔ حسین نے، ایک بوڑھے باپ نے اپنے کڑیل جوان کو، اپنے جوان بیٹے کو سر سے پیر تک دیکھا، دل نے کہا ہوگا حسین ایسے بیٹے میدان جنگ میں بھیجنے کے نہیں ہوتے، لیکن یہاں پہ نانا رسول کے دین کی حفاظت کی بات ہے، یہاں لا الہ الا اللہ کو بچانا ہے، یہاں محمد رسول اللہ کو بچانا ہے۔ کہا ہاں بیٹے میں تمہیں اجازت دے دوں گا مگر جاؤ پہلے اپنی ماں سے اجازت مانگو، جاؤ اپنی پھوپھی سے اجازت مانگو، جاؤ اپنی بہنوں سے اجازت مانگو، بیٹا خیمے میں جاؤ، جا کے عورتوں سے مخدرات عصمت و طہارت سے اجازت مانگو۔ اب اکبر آئے ہیں، اکبر نے آ کے مختصر کروں، اکبر نے آ کے پھوپھی سے اجازت مانگی، پھوپھی نے آ کے بڑی حسرت سے دیکھا، اکبر کی شادی کے خواب دیکھے تھے، اکبر کے سہرے اور اکبر کے لباس عروسی کو اپنی حسرت بنا رکھا تھا۔ آج یہ جوان جو ہے اس عالم میں رخصت ہونے چلا ہے۔ اکبر آئے دوسری بیویوں کے پاس، ماں کے پاس، بہنوں کے پاس، سب سے رخصت ہو لیے، اجازت لے کے اب اکبر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں باپ کے سامنے، کہتے ہیں بابا اجازت لے آیا ہوں، بابا اجازت لے آیا ہوں، اب آپ اجازت دیجئے۔ جب اجازت کی بات آئی حسین اٹھے، تاریخ بتاتی ہے حسین نے اپنا امامہ علی اکبر کے سر پہ رکھا، حسین نے اپنا لباس، وہ لباس جو رسول والا لباس تھا، وہ لباس رسالت جو ہے وہ علی اکبر کو پہنایا، اور پلٹ کے ایک مرتبہ پھر علی اکبر کو وہی رسول کی شبیہ بنایا، رسول کی شبیہ بنایا۔ کا آخری مرتبہ حسین چاہتا ہے ایک مرتبہ اپنے نانا کی شبیہ کی زیارت کر لے۔ اکبر کھڑے ہو جاؤ، میں تمہارے سر پہ اپنے نانا کی دستار رکھنا چاہتا ہوں، اپنے نانا کی عبا پہنانا چاہتا ہوں۔ جب علی اکبر کو پوری طرح شبیہ رسول بنا لیا نا تو اس کے بعد کہا بیٹا اجازت ہے، بیٹا اجازت ہے، جاؤ۔ اور جب علی اکبر جانے لگے حسین نے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار میرا گواہ رہنا، میرا گواہ رہنا، اب میں ایسے جوان کو بھیج رہا ہوں جو خلقن و خلقن و منطقن اشبہ الناس برسول اللہ، یہ اپنی گفتگو میں، اپنی لک میں، اپنے جسم میں، اپنی ساخت میں یہ لوگوں میں سب سے زیادہ شبیہ تھا رسول اللہ کے، اور میں اب اس کو میدان میں بھیج رہا ہوں۔ پروردگار ہماری اس قربانی کو قبول فرما، پروردگار ہماری اس نظر کو قبول فرما۔ عزیزو اب اجازت مل گئی، علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہو گئے اور گھوڑے کو چلایا، لیکن پلٹ کے دیکھا تو بوڑھا باپ پیچھے پیچھے چلتا ہوا آ رہا، پیچھے پیچھے چلتا ہوا آ رہا ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، اور حسین جوان بیٹے گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اکبر نے کہا مولا آپ مجھے اجازت دے چکے، اب جائیے، چل کے آپ اپنی کرسی پہ بیٹھ جائیے، میں میدان میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔ میں یہ تو نہیں جانتا کہ حسین نے یہ جملہ کہا یا نہیں کہا، لیکن میں کہتا ہوں کہ حالتاً دل کی حالت یہی ہوگی، حسین نے اپنی زبان دل سے کہا ہوگا اکبر میں
دیکھتا تو میری عمر کا بوڑھا باپ ہوتا اور تیرا بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا تیری طرح کا، اور وہ میدان میں جا رہا ہوتا، میں دیکھتا تو کس طرح جا کے کرسی پہ بیٹھ جاتا۔ علی اکبر یہ نانا کا دین ہے، یہ اللہ کی توحید ہے، یہ نانا کی رسالت ہے، جس کو بچانے کے لیے حسین تیرے جیسے بیٹے کو میدان میں بھیج رہا ہے۔ علی اکبر گئے میدان میں، علی اکبر آ گئے میدان میں، علی اکبر نے خطاب کیا، بتایا حیدر کرار کا پوتا آ گیا ہے، ابھی حسین کا بیٹا آ گیا ہے، ابھی عباس کا شاگرد آ گیا ہے۔ ارے مجھے میرے چچا ابو الفضل العباس نے اسی جنگ کی تربیت دی تھی، اسی دن کے لیے تیار کیا تھا۔ ارے میں اپنے دادا کی جنگ یاد کروا دوں گا، ارے میں عباس کا شاگرد ہوں، میرے سینے میں حسین کا دل ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے پڑھ پڑھ کے حملے شروع کرنا کیے، دشمن آگے سے فرار کر رہا ہے، دشمن فرار کر رہا ہے، علی اکبر ان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ لیکن جب دشمن فرار کر گیا نا تو علی اکبر ایک مرتبہ پلٹ کے آئے، خیمے کی طرف آئے، مولا کو سلام کیا، بابا میں آ گیا ہوں ایک مرتبہ آپ کو سلام کرنے کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد عزیزو اب جگر پہ ہاتھ رکھ کے یہ جملہ سننا کہ بوڑھے باپ سے اس کا جوان بیٹا ایسے عالم میں یہ سوال کرے اور باپ اس کو کیا جواب دے۔ علی اکبر نے کہا بابا بہت گرمی ہے، اور یہ میں نے جو جنگی اسلحہ پہنا ہوا ہے اور یہ جو اتنی جنگ ہوئی ہے اس کے نتیجے میں مجھے بہت پیاس لگی ہے، بابا کیا پانی کا ایک گھونٹ مل سکتا؟ بابا کیا پانی کا ایک گھونٹ اگر مل جائے تو علی اکبر جا کے پھر اسی طرح سے دادے شجاعت دے یہ سننا تھا، حسین جیسا باپ ہے، علی اکبر جیسا جوان بیٹا ہے، اور کربلا کا ماحول ہے اور عاشورے کا دن ہے، آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے حسین کہتے ہیں میرے بیٹا نانا وہاں پہ کھڑے ہیں، نانا جامع کوثر لے کے ہاتھ میں کھڑے ہیں، بیٹا تمہارا انتظار کر رہے ہیں، جیسے ہی تم ان کی خدمت میں پہنچو گے تمہاری پیاس ختم ہو جائے گی۔ علی اکبر آئے دوبارہ میدان، دوبارہ آئے، اسی طرح سے حملے پہ حملہ ہے، جہاد کر رہے ہیں، علی کی جنگ دنیا کو دکھا دی، عباس کا خواب دنیا کو دکھا دیا، عباس کا شاگرد ہے، علی کا پوتا ہے اور حسین کا بیٹا ہے۔ جب دشمن نے دیکھا نا کہ اب علی اکبر کا یوں سامنے سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، ایک جنگی چال چلا دشمن، ایک دشمن آیا اور آ کے کہنے لگا علی اکبر تم تو یہاں جنگ کر رہے ہو اور وہاں پہ تمہارے خیموں پہ حملہ ہو گیا ہے، تمہاری عورتوں اور تمہارے بچوں پہ حملہ ہو گیا ہے، بس خیمے پہ حملے کا سننا تھا۔ علی اکبر نے مڑ کے فوراً خیمے کی طرف دیکھا اور دشمن نے برچھی کا وار جو ہے وہ علی اکبر کے یہاں پسلیوں میں اور یہاں سینے میں لگا دیا۔ ایک مرتبہ اس برچھی کا وہ وار لگنا تھا، عزیزو اکبر گھوڑے سے زمین پہ آ گئے، اکبر گھوڑے کی زین پہ نہ رہ سکے، آواز دی بابا بیٹے کا سلام، بابا سلام آخر، بابا ہم رخصت ہوئے۔ ایک مرتبہ حسین آئے، علی اکبر کے سرہانے پہنچے، علی اکبر کے سرہانے جو پہنچے ہیں، علی اکبر کے سر کو حسین نے اپنی گود میں رکھا، بیٹے کا سر گود میں رکھا، بیٹے سے پیار کر رہے ہیں، دیکھا علی اکبر نے ایک ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا ہے، ایک ہاتھ علی اکبر نے سینے پہ رکھا ہوا ہے، اور علی اکبر کبھی ایک پیر اپنا پھیلاتے ہیں اور کبھی اس کو سمیٹتے ہیں، درد کی شدت ہے۔ حسین پوچھتے ہیں بیٹا یہ سینے پہ ہاتھ کیوں رکھا ہوا، یہ ایک پیر کو پھیلاتے اور سمٹاتے کیوں ہو؟ کہا مولا ظالم کہہ رہا تھا میں نے سنا ہے حسین بہت صابر ہے، میں نے سنا ہے حسین بہت صابر ہے، میں دیکھوں گا جب حسین اکبر کے سینے سے اپنے بیٹے کے سینے سے اس برچھی کے پھل کو نکالیں گے پتہ صبر کا لگ جائے گا۔ یہ سننا تھا۔ اس مرتبہ کربلا کے ابراہیم نے کربلا کے اسماعیل سے سوال کیا،
کہ ابراہیم نے اب کربلا کے اسماعیل سے سوال کیا، کہا بیٹا اگر وہ میرے صبر کو دیکھنا چاہتا ہے تو کیا تو میرے صبر کو دکھانا چاہتا ہے؟ کہا بابا ہاں، وہ اسماعیل تھا، وہ ابراہیم تھے جنہوں نے آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، جنہوں نے اسماعیل کے ہاتھ باندھے تھے، جنہوں نے اسماعیل کے پیر باندھے تھے۔ بابا حسین میں تیار ہوں، آئیے میرے سینے سے اس پرچی کو پھل کو نکالیے۔ عزیزو حسین نے اپنا ہاتھ اس پرچی کے پھل میں ڈالا، حسین نے ایک گھٹنا زمین پہ رکھا اور پرچی کے پھل کو ہلایا ایک مرتبہ، علی کا ایک مرتبہ، علی اکبر کا لاشا ہلا، علی اکبر کا لاشا ہل گیا، زمین کربلا ہل گئی، آسمان ہل گیا، ایک مرتبہ فرشتوں میں سب ماتم میں جھ گئی۔ یہ کربلا میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ کربلا میں کیا ہو رہا ہے؟ حسین نے اس پرچی کے پھل کو باہر تو نکالا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ارے پرچی کا پھل تو نکلا، علی اکبر کا کلیجہ بھی نکل گیا۔ بوڑھا باپ، جوان لاشا، اب حسین لاشے کو اٹھاتے ہیں اور بچوں سے کہتے ہیں آؤ میری مدد کرو، اپنے بھائی کے لاشے کو اٹھاؤ، لے آؤ تابوت کو، آگے بڑھو مولا کو، اب مولا کو مولا کے